Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تو آپ صبر کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور یہ بے ایمان کسی غلط اقدام پر آپ کو نہ اکسا سکیں اور نہ آپ کے قدم اکھاڑ سکیں. دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھیڑے اور وہ بھیڑے اور وہ لڑائی کرے اور حق کی دعوت دینے والے کو الجھا کے رکھ دے. اس کی دعوت کو دبانے کے لیے طرح طرح کی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یہ شیطان، یہ مجرم، یہ خبیث، یہ دشمنان حق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے صبر کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، حق پر ڈٹے رہیے اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے. ایسا سمجھیے کہ پاگل ہیں، کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں، ان کے ساتھ اعراض کا معاملہ کیجیے اور حق کو سربلند کرتے رہیے اور دعوت دیتے رہیے. اور یہ بے ایمان آپ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، اب مت بھڑکیے، طیش میں مت آئیے، رد عمل کا مظاہرہ مت کیجیے. فتح آپ کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی. اللہ کی طرف سے یہ وعدے نبی کو سنائے جاتے رہتے تھے اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ آزمائش ہے، وقتی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. بہرحال مسلمانوں کی آزمائش ہر جگہ ہو رہی ہے. اس وقت ترکی میں مسلمانوں کی آزمائش ابھی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں جو فتح متوقع تھی اردوغان کی وہ حاصل نہیں ہونے دی، اس لیے کہ مخالف پروپیگنڈا اتنا خطرناک تھا، اتنا زہریلا تھا، جس میں یورپ شریک تھا، امریکہ شریک تھا، ملک کے دشمن شریک تھے، اسلام دشمن شریک تھے. ہر طرف سے یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اردوغان کو شکست دے دی جائے. تو شکست تو نہیں دے سکے، لیکن نوبت اس کی آ گئی کہ اب دوسرا راؤنڈ بھی ہونا ہے، اور دوسرا راؤنڈ 28 مئی کو ہوگا. تو اب الیکشن کے بعد دوسرے راؤنڈ میں اردوغان کو کیسے شکست دے دی جائے، یا اس سے پہلے کیسے ہی اس کو مار دیا جائے، یا اس کو بھڑکا کے ایسی پوزیشن میں لے آیا جائے کہ وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھے. دوبارہ پھر جتنی بھی شیاطین ہیں اپنے ابلیس کے ساتھ انہوں نے پوری طاقت جھونک رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایسی شکل پیدا کر دیں کہ اردوغان ملک کے صدر نہ بن سکے. لیکن جو آثار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اردوغان کی حفاظت کے انتظامات ہیں، 2016 میں ان کے خلاف جو فوجی حملہ کیا گیا تھا، جو انقلاب برپا کیا گیا تھا، وہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی سوال نہیں تھا کہ وہ بچ جاتے. ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی رحمت نے بچایا. ان کے خلاف جو معاشی اور مالی انقلاب برپا کیا گیا بہت بھیانک، 2018 میں ایسا لگتا تھا کہ ترکی اب ڈوب جائے گا اور اردوغان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن اس میں بھی دشمن ناکام ہوئے، اردوغان کو فتح حاصل ہوئی. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ ان کو فتح ملے گی تو کیسی کڑی آزمائشیں ہوں اور کیسی خطرناک قسم کے ابلیس کے بندے شیاطین مسلط ہو جائیں، ان کو فتح ملے گی. اور ابھی تو یہ آثار ہیں، بہت کھلے ہوئے آثار ہیں کہ 28 میں دوسرے راؤنڈ میں ان کو کھلی فتح حاصل ہوگی، ان کو ہرایا نہیں جا سکے گا، وہ کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے طے ہے کہ ترکی کو اپنے روشن ماضی کی طرف واپس لے جایا جائے اور ایک نیا ترقی یافتہ مستقبل عطا کیا جائے. اور جو دشمن ہیں، جو مجرم ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلامی نظام اور تہذیب کا خاتمہ کر دیں، جن کو قرآن سے دشمنی ہے، جن کو مدرسوں سے دشمنی ہے، جو اندر صرف شیطان کا دل رکھتے ہیں اور شیطان کا دماغ رکھتے ہیں، جن کی حاضری ابلیس کے دربار میں ہوتی رہتی ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ابلیسی نظام غالب آ جائے، دوبارہ غالب آ جائے، جیسے وہ 20ویں صدی کے شروع میں غالب آیا تھا.
تو بہرحال آثار اچھے ہیں، اور انشاءاللہ صرف ہمارا نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل کہتا ہے، اور جو ترکی کے باضمیر لوگ ہیں، زندہ ہیں، باحمیت ہیں، جن کے اندر اسلام ہے، وہ بھی سب سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اردوغان کو فتح عطا فرمائے گا۔ بہرحال 28 دور نہیں ہے، جیسے انتخاب کا انتظار تھا، اب دوسرے راؤنڈ کا انتظار ہے۔ پارلیمنٹ تو بہرحال ان کی ہو چکی ہے، لیکن صدارت کی کرسی بھی انشاءاللہ انہی سے زینت حاصل کرے گی، اور ایک نیا نظام برپا ہوگا۔ اور میرا احساس یہ ہے کہ دیر سویر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس میں بھی اس کو جیت حاصل ہوگی، جس پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، جس کے خلاف ہر طرح کی کوشش کی جا رہی، تمام جھوٹے، تمام غنڈے اور بدماش میدان میں نکل آئے ہیں کہ اس کو کیسے دبوچ لیں، کیسے مار دیں، کیسے اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن ایسا احساس ہوتا ہے کہ سب ذلیل ہوں گے، اور ایسے ذلیل ہوں گے کہ پھر اٹھ بھی نہ سکیں گے۔ بہرحال فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو بھی کرے اس کا فیصلہ ہے۔ اس نے جب چاہا کہ خلافت راشدہ ختم ہو جائے، ختم ہو گئی۔ اس نے جب چاہا کہ سید شباب اہل الجنہ شہید کر دیے جائیں، شہید کر دیے گئے۔ اس نے جب چاہا کہ اب مجرموں سے انتقام لے کر ان کا صفایا کر دیا جائے، کر دیا گیا۔ تو بہرحال فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، ہم لوگ جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں زمانہ تو بڑا طویل ہے، ہمارے 1000 سال، اس کا ایک دن تو ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ ہم تو بہت چھوٹے سے وجود ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، چاہتے ہیں آزمائشیں جلد ٹل جائیں، چاہتے ہیں فتح کا سورج جلد نکل آئے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ جلد بازی مت کرو۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور یہ فرمایا کہ سوریکم آیاتی، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ تو وہ نشانیاں اللہ کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں، اس کے یہاں جو وقت طے ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، لہذا اپنی لا علمی میں ہم اپنی بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الروم تک جو آیات تھیں وہ آج کے سبق میں پیش کی گئی ہیں، اور یہ خیال رہے کہ مامورات و منہیات اور اسلامی اخلاق کا جو باب ہے، اور تدبیب القرآن کا وہ 22واں باب ہے، اس کی آج 29ویں فصل تھی، آج 29واں سبق تھا، اور انشاءاللہ اب اس کا 30واں سبق کل کی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔